اللہ اکبر۔ فرسٹ اینڈ فارموسٹ خدا کے لیے اللہ کو جانے، سب سے بڑا نالج اپنے رب کو پہچانو۔ رب کو پہچاننے کی سورس کیا ہے؟ قرآن مجید، حدیث، صحابہ کے اقوال، ان کی بکس لکھی ہوئی، باقی سیکنڈری ہیں۔ بلے شاہ کی شاعری سیکنڈری ہے، بابا فرید کی شاعری سیکنڈری ہے، اچھی ہے وہ شاعری لیکن وہ سیکنڈری سورس ہے۔ بالی ووڈ کی موویز تو بالکل بھی نہیں ہے رب کو پہچان، کیونکہ بالی ووڈ کو فالو کریں گے تو بالی ووڈ کہتا ہے کہ عشق کا جادو سر چڑھ کر بولے، خوب لگا لو پہرے، رستے رب کھولے۔ یہ رب کی ڈیفینیشن ہے بالی ووڈ کے نزدیک کہ خوب عشق لڑاؤ، رستے کون کھولے گا؟ اللہ۔ اللہ کہتے ہیں بے شرمی کے رستے اللہ کیسے کھولے گا؟ اور وہ کہہ رہا ہے رستے رب کھولے۔ یہ بیڑا غرق کر دیا اللہ کے نالج کا ہماری یوتھ کو بالی ووڈ۔ ایک عجیب امیج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دکھائی، رب کی ایک عجیب امیج انہوں نے پیش کی، اور ہمارے بچوں کو گاڈ کا جو کنسیپٹ ٹی وی سیریز سے اور کارٹون موویز سے پتہ لگ رہا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ سپر مین، اسپائڈر مین، بیٹ مین، ایکس مین وہی دنیا کو سیو کر رہے ہیں، اللہ ہے ہی نہیں بیچ میں۔ کسی ایک مووی میں مجھے دکھا دیں کہ کبھی ہیرو نے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، یا کسی ایک مووی میں کوئی اللہ کا کنسیپٹ آیا ہو، گاڈ کو انہوں نے داخل کیا ہو کہ گاڈ سے مدد مانگ رہا ہے۔ کیا سیکھ رہے ہیں ہمارے بچے؟ اللہ کا پتہ ہی نہیں انہیں، سورس آف پیس کا، سورس آف وزڈم کا انہیں پتہ ہی نہیں۔ تو جب اللہ کا ہی نہیں پتا آپ کو، آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے؟ آپ نے کیسے مشکلوں کے ساتھ لڑنا ہے؟ صحابہ کو لگ گیا تھا پتہ اللہ کا، اس لیے صحابہ میں سے خالد بن ولید جیسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کھڑے کھڑے زہر پی لیا تھا دعا پڑھ کے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ پرشین کنگ کے سامنے زہر پی گئے، کہتے دکھاؤ وہ زہر جو تم نے تیروں پہ لگایا، پی گئے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کا پتہ۔ اللہ کے ناموں میں سے کچھ نام آپ کو بتاتا ہوں، اور جسٹ فیل کہ آپ نے کتنی بڑی چیز مس کی ہے، اللہ کا نالج مس کیا۔ الحکیم، اللہ کا ایک نام۔ دی موسٹ وائز، کبھی غلطی نہیں کرتا، کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتا، آپ کے لیے جو لکھا ہے بالکل صحیح لکھا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے جو آپ کو قیامت والے دن پتہ لگے گی اور آپ شرمندہ ہو جائیں گے۔ جب آپ کے سامنے ویڈیو چلے گی نا کہ یہ روتے تھے نا تم کہ یہ چیز میں نے تم سے کیوں لی، اس شخص کو میں نے تم سے کیوں دور کیا، اس خاتون کو میں نے تم سے کیوں دور کیا، روتے تھے نا، یہ دیکھو کیا ہونے والا تھا تمہارے ساتھ، پھر آپ کو پتہ لگے گا۔ حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا سکھایا تھا؟ سورہ کہف میں کیا ہے؟ کشتی میں شگاف ڈال دیا حضرت خضر نے، کشتی کو فالٹی کر دیا، موسیٰ غصے ہو گیا، یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا سوال مت پوچھو۔ اینڈ میں بتایا اس کشتی میں شگاف میں نے کیوں ڈالا تھا، کیونکہ ایک کشتی ایک غریب لوگوں کے ساتھ بلانگ کرتی ہے، اور آگے ایک ظالم حکمران ہے، بادشاہ ہے، وہ ویٹ کر رہا تھا اس کشتی کو ہتھیانے کے لیے، میں نے اس میں شگاف ڈالا تاکہ وہ اس کو فالٹی دیکھ کر چھوڑ دے۔ آپ کی زندگی میں جو شگاف ہے، جو داغ ہے، جو پاسٹ کی میموریز ہے، جو تکلیف ہے، جو درد ہے، وہ اس لیے ہے ٹو پروٹیکٹ یو۔ اس کشتی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اللہ نے اس میں شگاف ڈلوایا، تو آپ کی زندگی میں بھی شگاف ڈلوایا ٹو پروٹیکٹ یو۔ بعد آپ کو پتہ لگے گی قیامت والے دن، پھر ہم سجدے میں گر پڑیں گے اور روئیں گے۔ تو کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم اللہ کی حکمت کو ابھی سمجھ لیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کسی بھی حادثے پہ، کسی بھی مس ہیپ پہ؟ کتنی آسان ہو جائے گی زندگی، کتنے چیلنجز آسان ہو جائیں گے، شکایتیں چھوٹ جائیں گی، نفرتیں ختم ہو جائیں گی اگر صرف اس ایک نام کو سمجھ لیں۔ نمبر 2، الحفیظ، دا گارڈین، دا پرفیکٹ گارڈین، ایک ایک انسان کی حفاظت کرنے والا۔ انسان تو دور کی بات، حدیث میں آتا ہے کالی رات میں کالے پتھر کے نیچے کالی چونٹی چل رہی ہے، اللہ کو اس کی قدموں کی چاپ آ رہی ہے۔ اگر اللہ اس کے قدموں کی چاپ سن رہے ہیں، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ کی قدموں کی چاپ نہیں سن رہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل آپ کی سرگوشی نہیں سن رہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل آپ کے دل کی آواز نہیں سن رہے؟ کیسے سوچ لیا آپ؟ دن رات آپ کی حفاظت کرنے والے۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، کیا یہ پرندوں کو نہیں دیکھتے کیسے اڑتے پھرتے ہیں؟ کون اڑاتا ہے، کون ان کی حفاظت کرتا ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، رحمان کے علاوہ کوئی نہیں اڑاتا۔ آپ بھی اڑیں،
پرواز کریں اس آسمان میں آپ کو تھامنے والی ذات موجود ہے، اللہ رب العالمین، اور وہ تھام رہا ہے، اس نے تھاما ہوا ہے آپ کو۔ کتنے مسئلے مسائل سے اس نے آپ کو بچایا ہوا ہے، نہیں پتا ہمیں۔ مائکرو آرگینزمز کی دنیا ہمارے سامنے کھل جائے نا، اگر بیکٹیریا، جراثیم، مائکرو آرگینزمز، تو آپ پاگل ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کس طرح آنکھوں کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اللہ، کس طرح نوز کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اللہ، کس طرح ہماری باڈی کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اللہ، کس طرح امیون سسٹم کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اللہ۔ آپ کا کنٹرول زیرو ہے اپنی باڈی پہ، اللہ پروٹیکٹ کر رہا ہے، اللہ الحفیظ ہے۔ Not a leaf falls but he knows it۔ پتا بھی نہیں گرتا، اللہ کو پتا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ آپ گرے اور اللہ کو پتا نہ لگے؟ کیسے ممکن؟ پتا گرا، اللہ کو پتا، بے جان چیز گری، اللہ کو پتا، آپ گرے، اللہ کو پتا ہی نہیں۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کیسے سوچ لیا آپ نے؟ شیطان نے اتنا زیادہ آپ کو گمراہ کر دیا۔ گارنٹی دیتے ہیں اللہ، so endure patiently under the judgment of your Lord, for verily you are under our eyes۔ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم ہماری آئیز کے اندر ہو۔ We know what's going on with you۔ Don't panic، just connect with me۔ مدد مانگ کر تو دیکھو۔ I am the guardian۔ ہر چیز میرے ہاتھ میں ہے، دلوں کو میں بدلتا ہوں، میری 2 انگلیوں کے بیچ میں انسان کا دل ہے، کچھ نہیں کر سکتے تم، میں بدلوں گا اس دل کو۔ Connect with me۔ I control every atom۔ Connect with me۔ کدھر لوگوں کے پاؤں پڑتے پھرتے ہو مجھے اگنور کر کے؟ حدیث سنیں، جو کوئی فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اس ٹائم، اللہ اس کے گارڈین ہے، اللہ الحفیظ ہے۔ سوچو، جس نے فجر کی نماز چھوڑی، کتنا بڑا رسک لیا اس نے، دنیا کا سب سے بڑا رسک لیا اس نے صبح اٹھتے۔ اگر وہی کانسرٹ کے لیے اٹھنا ہوتا صبح تو فوراً اٹھ جاتے۔ المؤمن، the granter of security، the source of peace۔ اللہ اکبر، سکیور کرنے والا، سیکورٹی دینے والا، اور شیطان نے تمہیں انسیکیور کر دیا سورس آف سیکورٹی سے۔ امیجن، تمہیں سورس سے انسیکیور کر دیا شیطان نے۔ اب تم جو ہے وہ نظریں چراتے ہو اللہ سے، تم کہتے ہو I am so dirty، I feel so dirty، میں نے یہ کیا، میں نے گناہ کیا، how will Allah accept me؟ میں بتاؤں how will Allah accept you؟ صحیح ترمذی کی حدیث، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل کہتے ہیں، یا نبی، کاش آپ اس وقت موجود ہوتے جب فرعون ڈوب رہا تھا اور میں اس کے منہ میں مٹی ڈال رہا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں اللہ کی رحمت جوش میں آ کے اسے بھی معاف نہ کر دے۔ یہ ہے المؤمن، سورس آف سیکورٹی، سیکور کرنے والا۔ اور یو سے کہ ہی ہیٹس می، یو سے کہ میں نے نہیں جانا اس کے پاس۔ اللہ کا ایک نام الوکیل، وکالت کرنے والا، پروٹیکٹ کرنے والا، ڈیفینڈ کرنے والا۔ سمجھو اس کو، سمجھو اس ایٹریبیوٹ کو، اور امپاور ہو جاؤ، عقاب بن جاؤ، اڑو ہوا میں، شیر بن جاؤ، کیونکہ تمہارا وکیل اللہ ہے۔ کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی تمہاری پروموشن نہیں روک سکتا، کوئی تمہیں بیک بائٹنگ کر کے ڈاؤن نہیں کر سکتا، کوئی تمہیں ڈیگریڈ کر کے کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ نے لکھ چھوڑا تمہارا رزق، وہ پہنچ کے رہے گا، اور اللہ تمہاری وکالت کریں گے۔ کس کی وکالت کی اللہ نے؟ حضرت مریم کی کہ نہیں کی؟ کتنا بڑا الزام لگا حضرت مریم پہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ بدکار ہے۔ بچہ کہاں سے آ گیا؟ اس کا باپ تو ایسا نہیں تھا، اس کا بھائی تو ایسا نہیں تھا۔ کتنے سائیکولوجیکل ڈسٹریس میں تھیں حضرت مریم، the greatest woman that ever lived۔ ڈیفینڈ کیا اللہ نے، ڈیفینڈ کیا۔ پوری سورت کا نام مریم رکھ دیا اللہ نے۔ یوسف علیہ السلام کو ڈیفینڈ کیا اللہ نے۔ برادرز نے اتنی کوئی کسر نہیں چھوڑی ان کو ڈیفیم کرنے کی۔ یہ تو چور ہے جی، یہ تو اپنے باپ کا نافرمان ہے جی۔ جب بنیامین کو پکڑا، بھائیوں نے کہا کہ اس کا جو بڑا بھائی تھا نا وہ بھی چور تھا، تو اس نے کر لی تو کوئی بات نہیں۔ حضرت یوسف کو اتنا دکھ ہوا کہ میرے ریلیٹیوز میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، لیکن بیئر کیا، معاف کیا، حلم دکھایا، کریج دکھایا۔ اللہ نے ڈیفینڈ کیا۔ کیسے ڈیفینڈ کیا؟ بانو زلیخا نے معافی مانگی بھرے دربار میں کہ یوسف نے برائی نہیں کی تھی، میں نے اسے ورگلایا۔ اللہ made her to apologize۔ بھائیوں نے معافی مانگی بھری محفل میں، یوسف معاف کر دو، یوسف معاف کر دو، غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ یہ ہے اللہ وکیل آپ کا، ڈیفینڈ کرے گا آپ کو۔ مت پریشان ہو، ایک بار کنیکٹ تو کرو۔
टेंशन फ्री हो जाओगे, टेंशन फ्री। एक और नाम अल्लाह का अल-वदूद। अल्लाह के नाम जानने हैं ना, अपने फिकुल कुलूब एक कोर्स है मैडम फरहत हाशमी का, तो करो, आपको पता लगे अल्लाह कौन है, आपको नहीं पता। अल-वदूद, सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला, अनकंडीशनल मोहब्बत करने वाला, शदीद मोहब्बत करने वाला, बगैर किसी कंडीशन के मोहब्बत करने वाला। आप गुनाह करेंगे फिर भी मोहब्बत करेगा, आप गुनाह करेंगे फिर भी देगा, आप बड़े से बड़ा गुनाह कर देंगे फिर भी माफ करेगा, बिकॉज ही लव्स यू मोस्ट। कैसे सोच लिया आपने कि वो मुझसे नफरत करते हैं? कैसे सोच लिया आपने कि वो मुझे नहीं सुनते, वो मेरी बात नहीं सुनेंगे? हाउ कुड यू? आप दूसरों से इस्तिखारा कराते हैं, आपने खुद कभी कनेक्ट नहीं किया अल्लाह से। अल्लाह तो माइंड करेंगे कि वो क्यों नहीं आया मेरे पास। एक अच्छा टीचर है ना, अच्छा टीचर जब नालायक स्टूडेंट उसके पास आता है ज्यादा खुश होता है। लायक स्टूडेंट तो ठीक है, ग्रेड्स ले रहा है, असाइनमेंट कर रहा है, ठीक है जी। नालायक स्टूडेंट ने सरप्राइज कर दिया, अचानक नंबर लेकर, अचानक क्वेश्चन पूछ के, वाओ अब मैं खुश हूं। अल्लाह इसी तरह खुश होते हैं जब नालायक बंदा जाता है, गुनाहगार बंदा जाता है, रोता है, कनेक्ट करता है, माफी